اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھیں محمد. عزاداران امام، برسی کی مجلس ہے ان جوانوں کی. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کے فیملی ممبرز کو، ان کے گھر والوں کو صبر دے. بہت ہی ان ٹائملی ڈیتھ جس کو بولتے وہ ہوئی، اور 1 سال ہو گیا. 1 سال پہلے محشر تھا، جب اٹھی میت میں نے وہ کلپ دیکھا کہ اسی امام بارگاہ میں کتنا مجمع تھا اور لوگ کیسے تڑپ کے رو رہے تھے. ہونا بھی چاہیے. بہت ہی انٹائملی ڈیتھ. ان کی موت دوسروں کے لیے ایک الارم کہ جب وہ گھر سے چلے ہوں گے تو وہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اب ہم واپس گھر نہیں آئیں گے. اپنے ہاتھوں سے، اپنے پیروں سے ہم چلتے ہوئے نہیں آئیں گے. اس لیے کسی کو نہیں معلوم کہ کب آنے والی ہے، کیسے آنے والی، کسی کو نہیں معلوم. ہم کتنی غفلت میں ہیں دیکھیں آپ. پورے شہر میں اور پوری جہاں جہاں شیعہ کمیونٹیز تھیں ان سب کے لیے ایک شاکنگ تھا کہ ایک گھر سے اتنے جنازے نکل رہے ہیں. لیکن ہم لوگ کربلا والے ہیں. ہم کو احساس ہے کہ اگر 4 جنازے کسی کے گھر سے نکل رہے تو 72 جنازے بھی نکلے. ٹھیک ہے، کربلا ہمارے ساتھ ہی جس کی طرف سے آج ہم زندہ ہیں. لیکن جب موت آتی ہے تو گھر والوں کے لیے تو تکلیف ہے، گھر والوں کے لیے قیامت ہے. ماں باپ کے لیے زندہ رہنا بہت ہی مشکل ہے. میں نے مجلس کا آغاز، یہ تو ابتدائی باتیں تھیں، ایک مشہور آیت سے کیا کہ جو ہم اکثر پڑھتے ہیں جب کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا، کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا، تو اس وقت یہ ضرور ہماری زبان پہ یہ کلمات آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تینوں مجلسیں اسی پہ ہوگی. اس میں اللہ کیا کہہ رہا کہ ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں دنیا میں اور اللہ ہی کے پاس واپس جائیں گے. بہت آسانی سے کہہ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون. سب کو پتا ہے اللہ کی طرف سے آئے. واپس جانے کے بارے میں سوچا؟ جب کوئی مرتا ہے، پلیز غور سے سنیں، جب کوئی مرتا ہے فوراً اللہ نے ہم کو اپنی موت یاد دلا دی کہ جب کوئی مرے تو تمہاری زبان پہ یہ کلمات لاؤ، اس آیت کی تلاوت کرو کہ تم آئے ہو اللہ کے پاس سے. سب کو پتا ہے. پھر فوراً ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم جائیں گے بھی اللہ کے پاس. مر کوئی اور رہا ہے، موت اپنی یاد دلا رہا ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ جس چیز کو سب سے زیادہ بھلایا اس چیز کو اللہ روز یاد دلانا چاہتا ہے. ہم نہیں یاد کرتے. میں یہ نہیں بول رہا کہ آپ بیٹھ کے موت کی دعا کرو. نو نو نو، موت کی دعا نہیں کرنا، زندگی کی دعا کرو. زندگی کی یہ دعا کرو کہ اللہ تم زندگی دے کہ میں تیرے دین کے لیے کوئی کام کروں، زندگی دے کہ میں اسلام کے لیے کام کروں. یہ تو بالکل 60 70 80 90 ایئرس کی لائف ہے. اس کے بعد کی جو زندگی ہے نا، وہ جو کچھ تم یہاں کرو گے وہاں پہ ملے گا. اور یہ اتنا کریم گھرانہ ہے اہل بیت کا، اتنا کریم کہ اگر ذرا بھی تم ان کے لیے کوئی کام کرو گے تو اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. آپ کے سامنے 1000 واقعات ہیں. یہ جوان مرے، لکھنؤ میں دفن ہوئے، لیکن ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ کہیں دفن ہو، اگر وہ محبت ہے جو حسین چاہتے ہیں ہم سے یا امام علی چاہتے ہیں ہم سے،
تو تم جاؤ گے انہی کے پاس. یہ ضروری نہیں ہے کہ لکھنؤ میں رہے, آپ کہیں دفن ہو جائیں وہیں رہ جائیں, نہیں. ہمارے پاس 1000 روایتیں, 1000 واقعات ہیں کہ کہیں مرو, عمل صحیح ہوگا تو علی اپنے پاس بلا لیں گے. آپ سمجھئے میری بات. میں یوتھ سے دیکھیے لوگ کم ہے, ڈزنٹ میٹر, جو مجھے میسیج دینا ہے وہ میسیج دے رہا میں کہ کہیں مرو تمہارے اعمال ہوں گے. اگر تم نے کوئی نیکی کی, if you have worked for Islam, میرے یہ جملے غور سے, اگر اسلام کے لیے کام کرو گے, امام کے لیے کام کرو گے, اپنے لیے زندہ نہیں رہنا. ہم کو اپنے لیے رہنا ہی نہیں ہے زندہ. اپنے لیے تو جانور زندہ رہتا ہے, تم حسین کے لیے زندہ رہو. نہیں, جانور بھی اپنے لیے زندہ رہتا ہے. تو ہم میں اور جانوروں میں فرق کیا ہے؟ ہم حسین والے ہیں, علی والے ہیں, ہم کو کام کرنا ہے. میں یوتھ کو بول رہا ہوں, ہم کو کام کرنا ہے. یہ مختلف چینلز پہ جاری مجلس چھوٹے امام بارگاہ والوں کے لیے صرف نہیں پڑھ رہا, جو باہر بھی سن رہا ان کے لیے بھی, کہ کام کرو گے تو ہمیشہ زندہ رہو گے. اور ایسے زندہ رہو گے کہ دنیا کتنا بھی بھلانا چاہے, وہ زندہ رکھنا چاہے تو ہمیشہ رہو گے, ہمیشہ زندہ رہو گے. تو اس کے لیے آپ کو یو ہیو ٹو ڈو سم تھنگ ان یور لائف. یہ میں ہمیشہ بولتا ہوں یہ جملہ کہ پریکٹیکلی یو ہیو ٹو ڈو, ہم کو کرنا ہے کام. صرف غفلت کے معاملے میں زندگی مت گزارو. کہیں مرو تم, اگر کام اچھا کرو گے, امام کے لیے زندگی گزارو گے تو امام اپنے پاس بلائے گا. اب میں تاریخ کا ایک واقعہ سناتا آپ کو. یہ واقعہ ہے مرزا حسین نوری کا. مرزا حسین نوری اپنے دور کا ایک عظیم مرجع تھا. ایک عظیم مرجع کا نام مرزا حسین نوری ہے. ان کے زمانے میں نجف اشرف میں, اللہ کو مولا کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ, قحط پڑا ہوا تھا, ڈراؤٹ آ گیا تھا, بارش نہیں ہو رہی تھی, لوگ پریشان تھے, اناج نہیں, پانی نہیں, تکلیف میں. یہ مولا کے روضے کی زیارت کر کے وہیں رہتے تھے. غور سے سنو کہ کہیں مرو تم جاؤ گے امام کے پاس, اور کتنی جلدی بلاتے ہیں یہ بھی دیکھو, یہ تو ان کا کرم ہے. مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں مولا کی زیارت کر کے وادی السلام چلا گیا سامنے. آپ سب جانتے ہیں کہ جو مولا کی زیارت کرے ہوئے وادی السلام سبھی جاتے ہیں. وادی السلام یہ ایک ایسا قبرستان ہے کہ جو ہماری روایتیں ہیں کہ وہاں پہ ساری نیک روحیں رہتی ہیں. مطلب آپ نے یہاں پہ دفن کر دیا, ساری نیک روح ٹرانسفر کر دی جاتی وادی السلام میں, جو نیک ہے, اور جو گناہگار ہے ان کو وادی برود بھیج دیا جاتا ہے. وادی برود یمن میں ایک ڈیزرٹ ہے, ایک صحرا ہے, وہاں پہ بھیج دیا جاتا. اور وہاں پہ وہ رہتے ہیں, وہاں تکلیف میں رہتے ہیں, لیکن اگر جو وادی السلام میں رہے گا وہ امام کے سائے میں رہے گا. تو مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں مولا کی زیارت کر کے صبح نماز کے بعد وادی السلام چلا گیا کہ وادی السلام میں جا کر تلاوت کروں قرآن کی, فاتحہ پڑھو مرحومین کے لیے. ہزاروں لاکھوں خبریں ہیں وہاں پہ, لاکھوں, اور بہت ہی پرانا خبر, اتنا پرانا قبرستان ہے کہ 2 نبی بھی وہاں دفن ہیں ان کے زمانے کی, وہ زمانے کا ایریا ہے. اور اب تو بہت چھوٹا ہو گیا, وہ تو پہلے اس زمانے میں بہت بڑا تھا. تو یہ کہتے ہیں کہ میں جب پہنچا تو تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسا فیل ہوا کہ پیچھے سے کوئی جنازہ آ رہا. میں پلٹ کے دیکھا تو ایک جنازہ ہے, تابوت ہے, اس کے ساتھ لوگ بھی ہیں, اور وہ لوگ قبرستان کے اندر آ رہے ہیں. تو اب یہ مسلمان پہ واجب ہے کہ اگر کوئی میت آئے تو تم ریسپیکٹ کے لیے, عزت کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور کاندھا دو. ابھی وہ بھی وادی السلام میں آ رہے تھے, سب جانتے ہیں کہ مولا کے چاہنے والا ہوگا. یہ بھی کھڑے ہو گئے, مرجع وقت ہے, کھڑے ہو کر انہوں نے بھی کاندھا دیا, کاندھا دے کے میت کے ساتھ آگے بڑھے. اپنے سامنے اس کو سپرد خاک کیا, لحد بند کر دی. لحد بند کرنے کے بعد, یہ کسی اور کا واقعہ نہیں ہے, یہ مرزا حسین نوری کا واقعہ ہے. مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ چند قدم میں آگے بڑھا اسی قبرستان میں, وادی السلام میں. تو اب قبرستان نظر نہیں آ رہا مجھے, لحد کسی کی نظر نہیں آ رہی, کوئی خبریں نظر نہیں آ رہی, ایک محلات نظر آ رہی, ہر طرف ایک محل, خوبصورت حسین پیلیسز جس کو انگلش میں بولیں گے, ہر طرف پیلیسز ہے, سبزہ ہے, نہریں ہیں. اس لیے کہ امام علی کا جملہ ہے کہ اپنی لحد کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا لو. کیا بات بولا میرا مولا, یہ وہی بول سکتا ہے جو زندگی اور موت کا مالک ہو. کہتا ہے کہ میرا مولا کہتا ہے کہ تم اپنی لحد کو, اپنی گریو کو اپنے اعمال سے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بناؤ. اس کے بعد کا جملہ سنو, یا پھر جہنم کے حصوں میں سے ایک حصہ بناؤ. کتنا خطرناک جملہ ہے.
تو بہرحال مولا کہتے ہیں کہ یہ مرزا حسین نوری کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھا، ہر طرف مجھے محلات نظر آ رہے، حسین و خوبصورت لوگ نظر آ رہے. اسی طرح چلتے چلتے ایک محل کے پاس میں کوئی سٹوری نہیں سنا رہا آپ کو، یہ ریئل واقعہ جو مرزا حسین نوری نے خود لکھا. اور کہتے ہیں کہ جب آگے بڑھا تو ایک پیلس میں نے دیکھا ایک محل سے ایک جوان حسین و خوبصورت لباس پہنا ہوا، بڑا بھاری لباس پہنا ہوا، وہ باہر نکل کے آیا. آ کے اس نے مجھے سلام کیا، کہا شیخ آپ پر میرا سلام. انہوں نے جواب دیا. اس کے بعد کا جملہ سنو. اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ شیخ میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ میری جنازے میں، میری میت میں شریک ہوئے. انہوں نے کہا بھائی تو زندہ ہے، تیری میت کہاں سے آئی؟ اس نے کہا ابھی جو صاحب تابوت تھا وہ میں تھا. وہ صاحب تابوت جو تھا نا، جس کے میت میں آپ شریک ہوئے، وہ میں تھا. چند لمحوں کی بات ہے، وہ میں تھا. اس کے بعد کہتا ہے میں یہاں نجف اشرف کا رہنے والا نہیں ہوں، میں یمن کا رہنے والا ہوں. یمن اور عراق میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے. کہا میں یمن کا رہنے والا. کہتا ہے مجھے دفن کیا گیا تھا یمن میں. کہتا ہے اس کا جملہ تھا کہ میرے مولا نے مجھے 1 گھنٹے کے اندر واپس، میں 1 گھنٹہ صرف رہا وہاں لحد میں، مولا نے مجھے اپنے پاس بلا لیا. تو اس نے کہا پھر یہاں آیا کیسا؟ کہا ملائکہ نخال لے کے. وہ جو کہتا ہے کہ وہ جو لوگ تھے وہ انسان نہیں تھے، وہ ملائکہ نخال. اللہ نے ملائکہ کا ایک پوری ٹیم بنائی ہے. اللہ کے پاس ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں ملائکہ ہے. تو ہر ملک کو اللہ نے ایک ڈیوٹی دی، اور ان ڈیوٹیوں میں سے ایک ملک کی ملائکہ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ لوگ باڈیز کو چینج کرتے. یہاں کی باڈی کو وہاں لے کے جاتے، وہاں کی باڈی کو یہاں لے کے آتے. آپ بولیں گے کیوں لے کے جاتے اور کیوں لے کے آتے؟ کوئی غریب ہے مثال کے طور پہ لکھنؤ میں، بہت ہی غریب لیکن ایماندار ہے، صاحب تقویٰ ہے، بڑی خواہش ہے کہ مولا کے پاس جاؤں. پوری زندگی نہیں گیا، مرنے کے بعد فوراً چلے جاتا. اور اگر کوئی پیسے والا غرور اور تکبر میں زندگی گزار رہا، گناہیں کرتا ہوا گزارا، وہ اگر نجف اشرف میں دفن ہو تو امام کبھی ظالم کو برداشت نہیں کرتے. یہ ذہن میں رکھو ہمیشہ. تمہارے اعمال ہوں گے تو امام تم کو اپنے پاس رکھیں گے. امام کسی اور کو نہیں کرتے. تو کہا کہ امام علی نے ان کو گھنٹوں کے اندر واپس بلا لیا. تو دوستو زندگی گزارو تو یہ دعا کر کے گزارو کہ مولا کہیں مرے آئیں آپ کے پاس، آئیں آپ کے پاس. یہ تمنا لے کے، خواہش لے کے گزارو کہ مولا میں کوئی کام کروں، میں کہیں مروں. یہ تو عزادار تھے، یہ ماتمدار تھے، یہ جوان، یہ تو 100% گئے ہوں، اس لیے کہ جوانی میں مرے، پھر عزادار، پھر ماتمدار. ان کے اوپر تو کرم ہوا. اور انٹائملی ڈیتھ، ایکسیڈنٹل ڈیتھ تو بہت ہی تکلیف دہ ڈیتھ، لیکن بعد میں جو رزلٹ ہے وہ بہت آرام کے ساتھ. اب وہ لوگ سکون میں ہیں، ہم ابھی سکون میں نہیں ہیں. وہ لوگ سکون میں ہیں کہ ان کے پاس وہ رحمتیں، حسین ابن علی کی یا امام علی کی وہ رحمتیں ان کے ساتھ ہیں. تو دوستو زندگی کی تمناؤں میں ایک تمنا یہ بھی رکھو کہ مولا ہم آئیں، کبھی بھی ہماری زندگی ختم ہو لیکن ہمارا اینڈ آپ کے ساتھ ہو، خاتمہ ایمان پر ہو، دفن ہو کہیں بھی لیکن باقی کی زندگی آپ کے ساتھ گزارے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں صلوات. اب 1000 واقعات ہیں اسی طرح کے، جیسے میں نے مرزا حسین نوری کا سنا. اسی طرح کربلا مولا کا واقعہ، بہت پیسے والا، بے انتہا پیسے، دولت مند تھا، دفن ہو گیا کربلا. دیکھیے آج کے دور میں وہاں کی حکومت ہو یا جو دوسرا ملک ہے جہاں اللہ کا رسول دفن ہے، وہاں کی حکومت ہو، میں نام نہیں لے رہا، وہاں کی حکومت وہ جس کو چاہے دفن کروائے، کوئی روک سکتا ان کو؟ وہ لوگ لا کے مسجد نبوی میں کسی کو بھی دفن کروا سکتے. اس سے کئی باتیں واضح ہو رہی. کوئی اگر حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ دفن ہوتا ہے تو رہتا نہیں ہے معصوم کے پاس. میں کیا بولا آپ خاموشی سے سنیں. اگر کوئی حکومت کے زور پہ، پیسے کے زور پہ، طاقت کے زور پہ میں دفن ہو جاؤں گا اس لیے کہ تمہاری حکومت ہے تم دفن ہو گئے، معصوم کبھی ظالم کو اپنے پہلو میں برداشت نہیں کرتا.
بھی برداشت نہیں کرتا, برداشت کر ہی نہیں سکتے. اللہ بھی کافر کی حکومت کو برداشت کرتا, ظالم کی حکومت کو نہیں کرتا. یہ یاد رکھیں, ظلم تو آپ کر ہی نہیں سکتے کسی کے اوپر بھی, کسی کے اوپر ظلم نہیں کر سکتے, اور جو ظالم ہے اس کی بخشش بھی بہت مشکل ہے. تو یہ لوگ اگر دفن بھی ہو جائیں کوئی فرق پڑنے والا نہیں. دعا یہ کرو کہ میرے اعمال امام کی بارگاہ میں ایکسیپٹ ہو, اور مجھے اپنی اس زندگی میں اللہ موقع دے کہ میں اس کے لیے کام کروں. نہیں سمجھ رہے؟ مولا حسین سے دعا مانگو کہ مولا آپ میں مجھے کوئی آپ کام اسائن کر دیں. آج ہی جب میں صبح آیا لکھنؤ تو سرکار بھائی کے پاس ٹھہرا ہوا ہوں, ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے, مجھے یاد آ گئی وہ بات, تو اب بھائی بیان ہی کر رہا تھا, میری ٹاپک سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ کام اگر کوئی کرے گا امام کے لیے, ہم کو نہیں معلوم کہ میں 1000 کام کر رہا ہوں, 1000 نیکیاں کر رہا ہوں, میں یہ سمجھ رہا ہوں میری ہر نیکی قبول ہو رہی ہے. یہ ضروری نہیں ہے. کوئی ایسا کرو کہ حسین ابن علی تم کو چن لے, امام علی تم کو چن لے. اگر مولا تم کو چن لے گا نا, مولا حسین یا کوئی معصوم چنے گا, تو وہ اپنے ساتھ رکھے گا پھر تم کو. ابھی رمضان گزرا آپ کا, 21 رمضان کا لکھنؤ کا ایک بڑا مشہور تابوت ہے. کس کا ہے؟ حسن مرزا, سب کو پتا ہے. آپ جانتے ہیں حسن مرزا کون تھے؟ کوئی نہیں جانتا, اس لیے کہ ہمارے آج کے زمانے کی نہیں ہے نا. 100 سال 150 سال 200 سال ایگزیکٹ مجھے بھی نہیں معلوم, 200 سال ہوں گے. کوئی جانتا کسی نے دیکھا ہے؟ کسی نے نہیں دیکھا. اس زمانے کے کسی کوئی ایسا بندہ ہے جس کو ہم جانتے؟ نہیں جانتے. 100-150 سال پرانی بات اگر ہے, 150 ایئرس گزر گئے. 150 ایئرس میں ان کے پیریڈ میں حسن مرزا کوئی ملینر یا بلینر یا ٹریلینر نہیں تھا. میں کیا بول رہا آپ سے؟ پیسہ باقی نہیں رکھتا, ان کی طاقت باقی رکھتی. پیسے والے ہزاروں آئے چلے گئے, بنی امیہ اور بنی عباس کے بڑے بڑے حکمران چلے گئے. آج ان کا نام نہیں ہے, آج کسی کا نام نہیں. جس شہر میں آئرن راڈ کی طرح جس ظالم نے حکومت کی تھی سیریا میں, اب جانتے ہیں سیریا میں کس نے حکومت کی تھی؟ آج سیریا جا کے دیکھو, کوئی جانتا ہے اس کا نام پوچھو گے تو کوئی نہیں جانتا. اب جا کے پوچھے کہ امیر شام کون تھا, جا کر پوچھو یزید کون تھا, کوئی بھی نہیں جانتا. نارمل آدمی کی بات کر رہا میں, کوئی نہیں جانتا. اسی کے برعکس اگر اسی سیریا میں جا کر پوچھو غلام علی حجر ابن عدی کہاں ہیں, مولا تو مولا ہے بھائی, میں تو ان کے غلاموں کی بات کر رہا ہوں. حجر ابن عدی کہاں ہیں؟ آج بھی لوگ بتاتے کہ حجر ابن عدی وہاں پر ہے. ہر مذہب و ملت کا آدمی جا کے دعا مانگتا ہے, وہاں دعائیں قبول ہو رہی. کوئی یوں ہی نہیں جاتا. اگر تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی تو تم وہ مزار پہ جاؤ گے بھی نہیں. اسی طرح جب کوئی فقیر مانگتا ہے تو اسی کا نام لے کے مانگتا ہے جس کو دنیا جس سے مانگتی ہے. کاش تک کسی فقیر کو دیکھا ان کے نام لے کے مانگتے ہیں. بڑے چاہنے والے ان کے, پوری زندگی ان کی تسبیح پڑھ رہے, نام لے کے. اگر مانگو نا ان کے نام سے, فقیر کو بھی معلوم ہے ان کے نام سے مانگو گے تو دینے آنے والا رزق بھی رک جائے گا. لیکن مانگتے امام علی کے نام سے, مانگتے مولا حسین کے نام سے. کیوں مانگتے؟ معلوم ہے کہ ان کے ہی نام پہ وہ بھی دیتا ہے, بندے بھی دیتے ہیں. سمجھ میری بات؟ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. حسن مرزا کا تابوت ہے, ان کے زمانے کے آج ایک بندہ نہیں ہے. پتہ نہیں ان کی تصاویر ہیں یا نہیں لوگوں کے پاس, ہو سکتا ہو ان کی فیملی ممبرز کے پاس, لیکن پورا لکھنؤ کسی نے دیکھی نہیں ہوگی. 90% نے دیکھی ہوگی, 10% تصویریں دیکھی ہوں گے اگر ہے تو.
لیکن بچے کے زبان پہ بھی اس کا نام، بوڑھے کے زبان پہ بھی نام، نام کو باقی رکھنا انہی کی طاقت ہے. اب انصاف سے بولو، کام کرنے کا نتیجہ کیوں؟ انہوں نے کیا کام کیا ہوگا؟ کچھ نہیں کیا، ظاہری طور پہ کیا ہوگا مجھے نہیں معلوم. میں ایک چیز بولتا، اس بندے میں خلوص اتنا تھا، جب اس نے پہلی مرتبہ وہ تابوت سجایا ہوگا، ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ یہ تابوت 100-150 برس تک چلتا رہے گا. تو خلوص چاہیے دوستو. اس چیز کو پیدا کرو، اس چیز کو پیدا کرو جو مرنے کے بعد تمہاری سب سے زیادہ کام آنے والی. ساری چیزیں یہیں رہ جائیں گی. اس طرح زندگی مت گزارو. غفلت سے نکلنا ہے باہر. یہ بچوں کی موت، یہ جوانوں کی موت ایک الارم تھی ہمارے لیے. ہم کو بھی نہیں معلوم کہ باہر نکلے اور ایکسیڈنٹ ہو جائے، کارڈیک اریسٹ ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا. تو ہونے سے پہلے اپنے آپ کو اتنا پریپیئر کرو، اتنا تیار کرو. ہمارے ذہنوں میں کیا ہے معلوم؟ ہم کو کچھ نہیں ہوگا، ہم سب سے نیک ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو بیماری ہے نا، اس کو نکالو ذہنوں سے. میں تو بڑا نیک ہوں. جس نے یہ بولا نا میں بڑا نیک ہوں، وہ سب سے بڑا گناہ گار ہے. یقین کریں آپ میری بات میں. کیوں؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر شیطان حاوی آ گیا. یہ تم نہیں بول رہے، شیطان بول رہا. کیوں؟ شیطان تمہاری زبان سے بولتا ہے، تمہارے ذہن میں لا کے بولتا ہے کہ سنو تم تو بہت نیک ہو، بہت نیک ہو. ظاہری طور پہ نیک نہیں ہونا، ایسے نیک ہونا کہ وہ راضی ہو جائے. اب میں شیطان کا سے ایک شخص نے سوال کیا، ایک شخص نے نہیں، بہت بڑی ہستی نے شیطان سے بات کی تھی. آپ بولیں گے کیسے بات کی؟ ایک پورا انٹرویو ہے اس کا. میں نے نہیں لیا، تاریخ میں موجود ہے. اب مجلس کے بعد نہیں پوچھنا کہ آپ نے انٹرویو لیا تھا. نو نو نو. شیطان سے، ریئل ابلیس سے ایک عالم دین. اور کس کے بارے میں؟ کون سا پیریڈ تھا یہ؟ شیخ مرتضیٰ انصاری کا پیریڈ تھا. شیخ مرتضیٰ انصاری کہاں دفن ہے؟ نجف اشرف میں. اللہ میرے مولا کی زیارت نصیب کرے ہم کو. مولا کے روضے میں اگر آپ وادی السلام سے آئے تو جیسے آپ انٹر ہوتے مولا کے روضے میں، تو لیفٹ اندر حجرے، آپ گزرتے اس حجرے کے سامنے سے، تو باب قبلہ کی طرف سے اگر آپ انٹر ہو رہے تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کا مزار ہے. ان کی لحد ہے اور بہت بڑی پورٹریٹ لگی ہوئی ہے، بہت ان کی بڑی تصویر لگی ہوئی ہے وہاں پہ. یہ ہارڈلی 100 سال پرانے ہیں. شیخ مرتضیٰ انصاری بڑی پائس ہستی، بڑی کمال کی ہستی. ان کا واقعہ ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کے زمانے میں ایک بہت بڑے عالم دین تھے، عبداللہ ابن علی. شیخ تو مرجع تھے، یہ نارمل آدمی تھے، نارمل عالم تھے. انہوں نے خواب میں ریئل شیطان کو دیکھا. ہم روز آئینے میں دیکھتے ہیں. ارے یار آپ بہت آہستہ سن رہے ہیں. نہیں، ہم آئینے میں روز دیکھتے ہیں، انہوں نے خواب میں دیکھا ریئل شیطان. اور دیکھا کیسے؟ گلے میں رسے پڑے ہوئے، جال پڑی ہوئی، اور بڑا پریشان. تو انہوں نے پوچھا عبداللہ ابن علی نے کہ کیا بات ہے، تو بہت پریشان ہے؟ یہ نے پوچھا کیسا ہے؟ یہ کہا تو بڑا پریشان معلوم ہو رہا. تو اس کا جملہ ہے، انہوں نے اپنی پوری بائیوگرافی میں لکھا شیخ مرتضیٰ کی، کہ اس کا جملہ ہے کہ اس نے کہا کہ تمہارے شیخ مرتضیٰ نے مجھے پریشان کر دیا. کوئی انسان شیطان کو پریشان کرے کتنی بڑی بات ہے، کتنا پائس انسان ہوگا. نہیں، وہ پوری دنیا کو پریشان کر رہا، اور اگر کوئی اس کو پریشان کر دے. نہیں یار آپ نہیں سمجھے. وہ پوری ہم سب کو پوری زندگی. اور ایکچولی کیا ہے معلوم؟ ہم سب سے زیادہ اگر کسی کی اطاعت کرتے تو وہ شیطان کی کرتے. اب یہ مت بولو کہ میں نہیں کرتا. جب آپ کوئی اطاعت الہی سے بازو ہٹتے، مثال کے طور پہ آپ نے میوزک سنی تو کس کی اطاعت کیا؟ آپ نے غیبت کی، کس کی اطاعت کیا؟ انڈین مووی دیکھی، کس کی اطاعت کی؟ داڑھی کو مونڈا، کس کی اطاعت کی؟ معصوم کی ہے؟ شیطان کی. ہم زیادہ بات شیطان کی سنتے، معصوم کی بات کم سنتے. مجھے معلوم ہے آپ خاموشی سنیں گے. تو ہوا کیا؟ اس نے کہا کہ
یہ عالم دین نے کہا بھائی تو بڑا پریشان مت. کہا شیخ مرتضیٰ نے پریشان کر دیا. کہا انہوں نے کیا پریشان کیا؟ کہا جب میں کوئی حملہ کرتا ہوں ان کے اوپر، ان کو راستے سے ہٹا. ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ نماز پڑھاتے تھے تو ہزاروں لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھتے. ہمارے 3 عالم دین گزرے کہ جنہوں کی زمانے میں سب سے زیادہ فالوئنگ تھی. ایک شیخ مفید کے بارے میں، شیخ مرتضیٰ انصاری کے بارے میں، اور الحاج سید ابوالقاسم الخوئی جن کا انتقال 90s میں ہوا. یہ 3 کے کہ ہزاروں لوگوں کی فالوئنگ تھی. تو کہا کہ جب بھی شیخ مرتضیٰ نماز، غور سے سنو، شیخ مرتضیٰ نماز کے لیے جاتے، شیطان کہتا میں ان کے ذہن میں ڈالتا تھا. کیا ڈالتا تھا؟ کہ تم اتنے لوگ پیچھے پڑیں گے نماز تمہاری، تم کتنے بڑے آدمی ہو گئے. شیخ مرتضیٰ فوراً رک جاتے تھے، رک کے کہتے تھے پروردگار میں یہ کیا سوچ رہا، میں تو تیری نماز پڑھنے جا رہا. آپ سوچو کتنی باریکی ہے. اس کے بعد جب یہ کتاب لکھتے تھے، شیطان ان کے ذہن میں ڈالتا تھا کہ تیری کتاب بڑی مشہور ہوگی، تیرا نام ہوگا. یہ قلم کو روک دیتے تھے، روک کے کہتے تھے میں یہ تو اللہ کے لیے کام کر رہا، معصوم کے لیے کام کر رہا، یہ ذہن میں کیوں آ رہا میرا خیال. تو اب آپ یاد رکھو، جب بھی ذہن میں تمہارے لیے کوئی خیال آئے کہ میں اتنا عبادت گزار، تو یہ اس کا مطلب ہے کہ شیطان تمہارے ذہن میں ڈال رہا تم اتنے بڑے عبادت گزار. کبھی یہ مت سوچو کہ میں عبادت گزار ہوں، دعا یہ کرو کہ میرا سجدہ قبول ہو جائے. دعا یہ کرو کہ قبول ہو جائے. یہ ہر چیز میں آتا. مثال کے طور پہ مجلس، میں تو ایک طالب علم ہوں، میں کوئی عالم نہیں ہوں، میں ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پوری زندگی اسٹوڈنٹ رہوں گا. کبھی میرے ذہن میں یہ خیال آ رہا او میں تو بہت بڑا عالم ہو گیا، بہت بڑا خطیب ہو گیا، تو فوراً دعا کرو کہ اللہ میں بڑا نہیں ہوا، تو نے بڑا بنایا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ کوئی تم اچھا کام کرو، تم مثال کے طور پہ تم کسی کی ہیلپ کر رہے، تو یہ مت سوچو کہ میں نے مدد کی. یہ نہیں سوچ رہا میں نے مدد کی، یہ شکر کرو کہ اللہ نے تمہارے ذریعے کروائی. کیا بول رہا میں اللہ 1000 لوگوں میں سے کسی کے بھی ذریعے کرا سکتا، قادر مطلق ہے، وہ جس سے چاہے جیسے چاہے کر سکتا. لیکن اگر اللہ مجھے توفیق دے رہا تو فوراً سر جھکا دو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پورے انسانوں میں مجھے چنا کہ میں تیرے بندے کی مدد کر سکا. یہ مت سمجھو کہ میں اگر کسی کو 100 روپے بھی دے رہا تو تم دے رہے، تم نہیں دے رہے، تم کسی کو کھانا کھلا رہے. یہ مت بولو کہ میں کھلا رہا، میں نہیں کھلا رہا، تمہارے ذریعے اللہ اس کے رزق کو تمہارے پاس رکھا تھا. کیا بول رہا میں؟ اللہ رازق ہے، رازق ہے، رازق ہے، رازق ہے. اس سے بڑا رازق کوئی نہیں، وہی رازق ہے. اگر تم کسی کو کھانا کھلا رہے تو یہ شکر ادا کرو کہ آج کا کھانا، آج کا لنچ، آج کا ڈنر اللہ نے اپنے اس بندے کا میرے حصے میں رکھا تھا. کتنی بڑی بات ہے دوستوں، کتنی بڑی بات ہے. لیکن یہ مت سمجھو کہ میں نے کیا. جب تک اپنی زندگیوں سے میں نہیں نکالو گے نا، علی والے نہیں بنو گے. یہ یاد رکھو، میں کو نکالنا لازم ہے. یہ میں کو جس کو میں زیب دیتا وہ میں نہیں کہتا. ارے یار، میں صرف معصوم کو زیب دیتا، معصوم کے علاوہ کسی کو. میری آواز بڑی خوبصورت، میں بہترین پڑھنے والا. ارے بابا یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہاری آواز، شکر کرو کہ اللہ نے جو آواز دی ہے معصوم کے صدقے میں، اور معصوم نے تمہاری آواز کو مقبول کر دیا. 1000 اچھے گلے ہیں، لیکن اگر تمہاری آواز، تمہارے نوحہ، تمہارا ماتم، تمہاری چیز اگر مقبول ہو رہی تو وہ معصوم کا کرم ہے جس کی طرف سے ہو رہی، میرا کچھ نہیں ہے. جب تک انسان ان چیزوں کو فالو نہیں کرے گا اس وقت تک وہ امام کی بارگاہ میں قریب نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ٹائم کیا ہو؟ ایک صلوات پڑھ لیں اور باواز بول. سمجھ رہے میری بات؟ امام کے پاس جانے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. ادروائز دوستوں زندگی ختم ہو جائے گی. یہ زندگی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بہت چھوٹی زندگی ہے. ابھی یہ جوانوں کی موت نے خود بتا دیا، ان کا ٹائم نہیں تھا. ظاہری طور پہ یہ نہیں تھا کہ 30 35 40 سال میں مر جائے.
اسے بھی ینگ تھے، لیکن آپ نے غور کیا ان کی موت پورے لکھنؤ کو ہلایا نا. لیکن مسئلہ کیا ہے، موت آئی، سب کو شوق ہوا، ارے اتنے جوان چلے گئے، قبرستان تک ساتھ گئے، دفن کیا، واپس آ گئے، پھر اپنی روٹین میں آ گئے. یہ نہیں بولا کہ یار میرا ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ تو بات کر رہا تھا مرزا حسین نوری حسن مرزا کی، کیا ان کا کنٹریبیوشن تھا، کیوں مولا نے دیکھا. آپ لوگوں کے لیے، لکھنؤ والوں کے لیے تو یہ واقعات، ان لوگوں کی چیزیں اپنے زندگی میں ایک آئیڈیل بنانا، اپنی زندگی میں یوتھ کو بناؤ، اپنی زندگی میں یہ بناؤ کہ اگر حسن مرزا 150 سال تک زندہ ہے، مثال دے رہا میں، 100-150 سال پرانے ہیں اور وہ آج زندہ ہے، 21 رمضان کی مخصوصی آپ کی ان سے ہے. مولا نے کتنا نام، کتنا آنر دیا ان کو، کتنی عزت دی کہ ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے اس تابوت میں، تابوت مولا کا ہے، تابوت حسن مرزا کا نہیں ہے. نہیں سمجھے آپ؟ تابوت امام علی کا ہے، اٹھا رہے امام علی کا تابوت، بول رہے حسن مرزا کا. کتنا کریم ہے علی. کیا بول رہا میں، کیا بول رہا، کتنا کریم ہے میرا مولا. صرف علی نے ان کے خلوص کو دیکھ کے ان کو نام بخش دیا. کیا بات سے تیرا نام. صرف یہ لکھنؤ میں نہیں ہے، ایون حیدرآباد میں بھی ایسی 2 چیزیں ہیں. 7 محرم میں حیدرآباد میں ہر جگہ مہندی کی مجلسیں ہوتی ہیں. حیدرآباد کی سب سے معلوم کر لینا، یہ بھی 100 سال پرانی مجلس ہے. مجلس شہزادہ قاسم کی، مہندی شہزادہ قاسم کی مخصوص مجلس، لیکن وہاں مشہور ہے عباس صاحب کی مہندی. کوئی عباس صاحب تھے، اتنے خلوص کے ساتھ اس نے 100 برس پہلے مہندی کی کہ آج شہزادے نے ان کا نام بخش دیا. انہی کے نام سے مجلس ہوتی ہے، انہی کے نام کا اعلان ہوتا کہ ان کے نام پہ ان کی مہندی اٹھنے والی ہے. بابا ان کو مر کے 100 برس ہو گئے، جیسے حسن مرزا کو مر کے 100-150 سال ہو گئے. آج تابوت 21 رمضان کا انہی کے نام سے. میں تو یہی بولتا کہ 21 رمضان کا پورا دن انہی کے نام پہ مولا نے دے دیا. یہ کرم ہے علی. اگر علی، امام علی حسن مرزا کو دے سکتے تو آپ کو نہیں دے سکتے. میں کیا بول رہا ہوں آپ سے، کہ آج کے دور کا کوئی شیعہ کو نہیں دے سکتے، اسی لیے 100% دے سکتے. مولا اتنا کریم ابن کریم ہے، ہر لمحہ عطا کر سکتا، ہر آن عطا کر سکتا، لیکن خلوص چاہیے علی کو. کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. جو زمین اور آسمان کا مالک ہے اس کے سامنے ہم کیا امپریشن دے رہے؟ بس خلوص کے ساتھ عمل کرو، خلوص کے ساتھ عبادت کرو. فالو دا پاتھ آف امام علی. علی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرو. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ امام علی کو بولو کہ مولا ایک نگاہ کرم کر لو، ایک نگاہ کرم کر لو. جتنا مانگتے جاؤ گے اتنا دیتا جائے گا. چلو پڑھ لیں محمد والے. ٹائم کیا ہو رہا؟ ایک اور پڑھ لیں پلیز. یہ سب سے بڑی چیز ہے دوستو. یہ بچوں کی موت، یہ جوانوں کی موت میں کا میرا یہ دوسرا پیغام تھا کہ اگر آپ کو کرنا، زندہ رہنا لکھنؤ میں، تو ان لوگوں کو دیکھ کے زندہ رہو کہ جنہوں نے امام کے لیے کام کیا. یقین رکھو علی کی ذات پہ. اگر یقین نہیں ہے تو کچھ نہیں. پھر بول رہا ہوں، یقین کے لیے بہت ایک دلچسپ، انٹرسٹنگ ایک واقعہ سنا تھا. اگر اللہ پہ بھروسہ کرو گے تو اللہ تمہاری کہاں مدد کرتا جائے گا. ویری انٹرسٹنگ واقعہ. 10 منٹ لگیں گے، ابھی میرے پاس ٹائم ہے. 1 گھنٹے میں مجلس ختم کر رہا. 30-35 منٹ کی مجلس ہوگی. یہی میرا آخری پیغام ہے کہ یقین کو پیدا کرو. اگر تمہارے پاس آج یوتھ میں یقین آ جائے نا، تم یقین کرو، تم دیوار کے پیچھے کیا ہے بولو گے. علی کی محبت کا مزہ اسی میں تو ہے. یہ نہیں ہے کہ خالی زبان سے بولتے جاؤ. کرامات مولا کی محبت سے جو ظاہر ہوتی وہ تمہارے ذریعے ظاہر ہونا، یہی تو مزہ ہے. ویری انٹرسٹنگ ایک واقعہ کہ اللہ مدد کیسے کرتا، یقین کیسے آتا، اور یقین اگر تم اللہ پہ، ذات پہ کرو گے تو اللہ جو وعدہ کرتا وہ پورا کیسے کرتا. یعنی اللہ کرے، مولا کرے، بات ایک
تاریخ کا، ہسٹری کا، نبیوں کی زندگی کا ایک واقعہ پڑھ رہا، اور یہ واقعہ انتہائی مشہور نبی موسیٰ، ان کی زندگی کا، ان کے بچپنے کا واقعہ ہے۔ غور سے سنو، بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، دلچسپ۔ نبی موسیٰ، سب جانتے ہیں کہ نبی موسیٰ جب پیدا ہوئے تھے تو اس زمانے کا جو حاکم تھا، بادشاہ تھا، فرعون، اس نے 70,000 بچوں کو قتل کیا تھا، صرف اس خوف سے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ 70,000 پریگننسی کو، پیٹ میں بھی اگر ایک دن کی بھی پریگننسی تھی تو مار دیتا تھا۔ 70,000 بچوں کو قتل کیا صرف خوف سے کہ موسیٰ دنیا میں نہ آئے۔ یہی سب سے بڑی طاقت ہے اللہ کی کہ تم 70,000 کیا 70 لاکھ کو مارو، اگر وہ دینا چاہے تو ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ یقین کو پیدا کرو۔ دوستو سنتے جاؤ، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ، بہت شارٹ ہے، میں 10-15 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، اسی پہ مجلس ختم کر دوں گا کہ یقین آنا۔ جو میں نے ابھی تک آدھے گھنٹے تک باتیں کی کہ امام یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، یہ دے گا، تو اس پہ یقین نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روز چھوٹا امام بارگاہ آؤ، روز جاؤ، اور یقین نہیں ہے تو فائدہ کیا ہے؟ یہ کوشش کرو۔ نبی موسیٰ جب پیدا ہوئے تو پورے ایجپٹ میں وہاں حکومت تھی، مصر، وہاں پہ کہ کوئی عورت پریگننٹ نہیں تھی، سارے چھوٹے بچے مار دیے گئے تھے۔ لیکن اللہ نے موسیٰ کو پیدا کیا، دنیا میں لایا، اس کی طاقت، اور مادر موسیٰ کی آغوش میں موسیٰ ہے، ان کی ایک بہن تھی کلثوم، غور سے سنو، بہن تھی کلثوم، وہ اور موسیٰ 3 آدمی گھر میں رہتے تھے۔ نبی موسیٰ کے والد باہر تھے۔ موسیٰ روئے، نیچرل چیز ہے، معصوم بچہ روتا ہے۔ 2 یا 3 دن یا 4 دن یا 1 ہفتے کے موسیٰ رونے لگے۔ پڑوس کی عورت نے کو پتہ چل گیا کہ ان کے گھر میں کوئی بچہ ہے جو رو رہا۔ اس نے فوراً جا کے فرعون کی جو پولیس تھی اس کو اطلاع کر دی کہ اس کے گھر میں بچہ ہے۔ فوراً پولیس آ گئی، سردیوں کا زمانہ، مصر کی سردی، فوراً پولیس آ گئی، اور آ کر اس نے نوک کیا دروازے کو، موسیٰ کے گھر کا۔ تو مادر موسیٰ نے دیکھا پولیس کھڑی ہوئی ہے، بہن نے دیکھا پولیس کھڑی، اس نے آ کے اپنی ماں سے کہا جس کی گود میں موسیٰ تھے، چند دنوں کے موسیٰ، کہ یہ جو ہے پولیس آ گئی ہے، اب ہم کو بھی مار دے گی، بچے کو بھی مار دے گی۔ موسیٰ کی ماں فرعون کے خوف سے گھبرا، غور سے سنو، گھبرا کر، تندور جل رہا تھا، تندور سمجھتے ہو نا، تندور جل رہا تھا، اس نے موسیٰ کو پھینک دیا اور دروازہ کھولا۔ پولیس اندر آئی، آ کے پورا سرچ کیا، سرچ کرتے کہاں ہے بچہ، انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ سرچ کرنے کے بعد وہ لوگ گئے تندور کے پاس، اللہ کہتا میں نے تندور کی آگ کو اور تیز کر دیا۔ شان پروردگار ہے یار، شان ہے، کم نے اتنا تیز کیا کہ وہ لوگ بولے کہ اب اس کے اندر تو بچہ نہیں ہو سکتا، گئے، چلے گئے۔ جانے کے بعد مادر موسیٰ نے کلثوم سے پوچھا بھائی بچہ کہاں ہے، اتنی گھبرائی ہوئی تھی، تو کہا وہ تو آپ کے پاس تھا۔ ادھر موسیٰ تندور میں سے رونے لگے، ماں نے جا کے بچے کو اٹھا لیا، کچھ نہیں ہوا تھا، شان اس کی۔ جیسے موسیٰ کے لیے وہ آگ گلزار ہوئی، نقصان نہیں پہنچایا، وہ نبی ہے، نبی معصوم نبی ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچایا۔ وہی حکم جو اللہ نے اس آگ کو دیا تھا آج ان تمام آگوں کو دیتا ہے جس پہ عباس کا علم گزرتا ہے، نقصان نہیں ہوتا۔ آگ کا نیچر یہ کہ بجھائے، وہ بہرحال موسیٰ کو لے کے باہر آ گئے۔ اب موسیٰ نے کہا، مادر موسیٰ کو اللہ نے وحی کی، غور سے سنو، کہ تم اس بچے کو ایک باکس میں رکھو، صندوق میں رکھو، اب پانی کے حوالے کر دو، دریائے نیل کے۔ کیوں کر دو؟ کہ اب یہاں پہ نہیں رہ سکتا یہ سیدھا گئی کارپینٹر کے پاس، بڑائی کے پاس، جا کے کہا مجھے ایک باکس بنا کے دے۔ اس نے کہا کیوں چاہیے؟ تو کہا مجھے میرے پاس ایک بچہ ہے، اس میں رکھ کے یہ دریا کے حوالے کروں گا۔ اس نے کہا یہ عورت تو مجھے 100 دینار دے گی، مگر فرعون کو اطلاع کر دوں گا تو 1000 دینار ملیں گے۔ لالچ میں کبھی نہیں آؤ، لالچ میں ہوں گے تو سوائے نقصان کے کچھ نہیں ہے۔ یہ سیدھا وہاں گیا اس پولیس اسٹیشن پہ کہ جہاں فرعون کی پولیس بیٹھی تھی، جیسے ہی پہنچا اللہ نے کہا ہم نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ کیا مسبب الاسباب ہے، دیکھو بچانا چاہتا تو کیسے بچاتا۔ اس نے کہا کہ میں نے اس کی زبان کو بند کر دیا۔ اب وہ جا کے ایکسپلین کرنا چاہتا، اس کی زبان ہی نہیں کھلتی، ان لوگوں نے مار کے نکال دیا کہ پاگل ہے۔ جب جیسی وہ باہر آیا زبان کھل گئی،
یہ سمجھ گیا کہ یہ وہی بچہ ہے جس کو فرعون کو جس کی تلاش ہے. اس نے ایک اچھا باکس بنایا، میں وہ شارٹ کر رہا، باکس بنایا. باکس بنانے کے بعد موسیٰ کی ماں نے فرعون کو اس کے اندر رکھ دیا، موسیٰ کو اس میں رکھ دیا. اللہ نے وہی کی تھی کہ تم گھبراؤ مت، تم پانی کے حوالے کر دو، ہم تم کو جلد سے جلد ملا دیں گے. آپ سوچو، بھروسہ کرنا بڑی بات ہے. وہ اصل آج معصومین کے اتنے ارشادات کہ تم یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ مت کرو، ہم نہیں سنتے، جبکہ ہم صرف دعویٰ کرتے کہ مولا علی سے محبت کرتے. وہ دیکھو مادر موسیٰ کا یقین کیا تھا اللہ کی ذات کے اوپر. پانی کے حوالے کیا، اور وہ پانی کو اللہ نے حکم دیا کہ آہستہ اس صندوق کو لے کے چلو. جب چلے تو مادر موسیٰ گھر میں ہے اور موسیٰ کی بہن کلثوم ساتھ ساتھ چل رہی. ادھر فرعون نے ایک پیلس، ایک محل بنایا تھا دریائے نیل پہ، اس لیے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی نفیسہ، اس کو سفید پیچز کی بیماری ہو گئی تھی. جب سفید پیچز کی بیماری ہو گئی تو اس وقت کے سارے ڈاکٹرز نے یہ کہا تھا کہ پانی میں سے ایک اللہ کی مخلوق ملے گی، اس کا لواب دہن لگاؤ گے تو اس کے پیچز دور ہو جائیں گے. فرعون خدا ظاہری طور پہ اس نے محل بنوایا اور آسیہ کو اور نفیسہ کو اس محل میں رکھا، اور باہر کچھ گارڈز کو بٹھایا اور کہا کہ جو چیز ملے پانی میں سے لا کے آسیہ کو دے دینا. اب یہ تابوت چلتے چلتے کہیں اور بھی جا سکتا، اتنی بڑی دریا ہے. اللہ نے اس کا رخ موڑا محل کی طرف، موڑ کے وہ سیدھا گیا اور فرعون کے محل سے ٹکرایا. باہر جو گارڈز بیٹھے تھے انہوں نے اس تابوت کو اٹھا لیا، چھوٹا سا تابوت اٹھا کے سیدھا محل میں گئے. یقین دیکھو، جب پہنچے تو آسیہ بیٹھی ہوئی ہے اور نفیسہ بھی ہے، چھوٹی سی بچی ہے. فرعون کو ایک ہی بیٹی تھی، خدا کو بھی بیٹی ہوتی ہے. جو دنیا کا ریڈی میڈ خدا ہوتا نا، اس کا حشر یہی ہوتا. تو پیسہ زیادہ مت مانگو، اگر پیسہ زیادہ آ جائے تو بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا. پیسہ مانگو اور یہ دعا کرو کہ اللہ اگر پیسہ دے تو ہماری ماں ختیجہ کی سیرت پہ چلے، توفیق دے ماں ختیجہ کی طرح، نہ دے یہ دولت نہ دے. بہرحال یہ گئے، صندوق سامنے رکھ دیا، چھوٹا سا باکس ہے، غور سے سنو. آسیہ نے اس باکس کو کھولا تو بہترین ایک حسین اور خوبصورت بچہ، نبی خدا ہے، موسیٰ جیسا نبی، انتہائی حسین، معصوم کی طرح نہیں، بہرحال بہت حسین. اس نے حیرت میں آ گئی، اس نے موسیٰ کو ایسے گود میں اٹھا کے اس کا لواب دہن نکال لیا. اس کو نہیں معلوم یہ موسیٰ نبی ہے. لے کے اپنی بیٹی پہ لگایا. جیسی بیٹی پہ لگایا اس کے پیچز دور ہونے لگے، شفا ہونے لگی. آپ سوچو کم درجے کے نبی کا لواب دہن میں اتنا اثر ہو، جو سردار موسیٰ ہو، جو سردار موسیٰ ہو، ان کا کیا حال ہوگا. تو بہرحال لیا. اب ہنگامہ مچ گیا پورا کہ اس کو شفا ہو گئی. فرعون کو نیوز گئی، غور سے سنو، فرعون کو نیوز گئی. آسیہ نے پیغام بھجوایا کہ جلدی آ کہ ایک بچہ ملا جس کے لواب دہن سے تمہاری بیٹی کو شفا دے دی. فرعون اپنے محل سے اس پیلس کی طرف چلا، لٹرلی قصص الانبیاء کے جملے کہ وہ دوڑا تھا. کیسا لگ رہا ہوگا خدا دوڑے؟ نہیں، دوڑتا ہوا آیا تو دیکھا، میری طرف دیکھیں آپ، دوڑتا ہوا تو آیا، دیکھا کہ آسیہ کی آغوش میں موسیٰ ہے اور نفیسہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کو کمپلیٹ شفا ہو گئی. جب شفا ہوئی تو کہا بیٹی کہاں ہے؟ بیٹی کو دیکھا، فرعون خوش ہوتا ہے، پھر فوراً پلٹ کے موسیٰ کو دیکھتا ہے. پہلی دفعہ جس بچے کے خاطر اس نے 70,000 بچوں کو قتل کروایا، وہ اس کی بیوی کی گود میں. دیکھو اللہ کی شان، دیکھو شان، دیکھو اس کی گود میں پہلی دفعہ فرعون اور موسیٰ کا آئی کانٹیکٹ ہوا. فرعون کا پتہ نہیں یہ وہی بچہ ہے. آسیہ نے کہا کہ اپنی گود میں لے لے. فرعون نے ہاتھ بڑھایا، موسیٰ فرعون کی آغوش میں آئے، چند دنوں کے آئے، ایک دوسرے کو غور سے دیکھا. موسیٰ نے کہا I'll show you now. کیا بول رہے ہیں؟ کہا I'll show you now. اس کے بعد اس کے بال پکڑ کے ایک تماچا مارا.
نبوت کا تماچا کھایا تو سمجھ گیا یہ وہی بچہ ہے. آپ کو ایک تماچا موسیٰ کا یاد ہے, ایک تماچا اور مکے کا یاد ہے. ابو جہل کو بھی کسی نے مارا تھا, میرا مولا نے مارا تھا, چند گھنٹوں کے تھے, ایک ایسا تماچا مارا تھا کہ ہوش ٹھکانے آ گئے تھے اس کے, تو گود میں اٹھا لیا. اب اس میں کئی واقعات ہیں, بس میں اپنے ٹاپس پہ آ رہا کہ اللہ کی ذات پہ یقین. اس کے بعد موسیٰ روئے, بھوک لگ رہی تھی, غور سے سنو, بس اس اینڈ کر رہا میں. رونے لگے موسیٰ بھوک سے. آسیہ نے اعلان کروایا, اس زمانے میں کچھ عورتیں تھیں جو بچوں کو دودھ پلاتی تھی پیسے لے کے, اجرت لے کے. اعلان ہوا پیلس سے کہ جو بھی ایسی عورت جو دودھ پلاتی ہے وہ محل میں آ جائے. ہزاروں کی تعداد میں عورتیں جمع ہو گئی, لائن لگے کہ پیسے زیادہ ملیں گے. اب روایت کا جملہ ہے کہ آسیہ موسیٰ کو ان کافر عورتوں کی گود میں دیتے تھے. جب گود میں دیتے تھے تو موسیٰ اس عورت کو دیکھتے تھے, دیکھ کے اپنا منہ پھیر لیتے. وہ پوری کوشش کرتی کہ موسیٰ کو فیڈ کر دے, پوری کوشش کرتی, لیکن موسیٰ دیکھتے تھے اور منہ پھیرتے تھے. چند دنوں کے موسیٰ کو معلوم تھا کہ کس کا دودھ پینا کس کا نہیں پینا, کون کافرہ ہے کون مومنہ ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ میسج تھا. اس کے بعد کا آخری پیغام. آپ سوچو کہ موسیٰ چند گھنٹوں کے, ان کو معلوم ہے کہ یہ دودھ میرے لیے حرام ہے. آج مسلمان کہتے ہیں کہ دائی حلیمہ کا دودھ رسول نے پیا, کم درجے کا موسیٰ تو نہیں پی رہا, سردار موسیٰ کسی کافرہ کا کیسے پیے گا. بس میں اس کے ڈیٹیل میں نہیں جاتا, ورنہ ڈیٹیل میں جاتا تو آپ اور لطف لیتے. اس کے بعد جب دودھی نے پینے لگی تو بہن کلثوم نے آسیہ سے کہا میں ایک پاک اور پاکیزہ عورت کو لاتی ہوں, بس غور سے سنو, ختم کر رہا ہوں, لاتی ہوں جس کا دودھ یہ بچہ پیے گا. اب موسیٰ بے چین ہو کے بھوک سے رو رہے. اس نے کہا جاؤ لے کر آؤ. یہ سیدھا گھر آئی. کتنی دن کے واقعات تھے یہ؟ 2 دن کے اندر. اللہ نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آسیہ موسیٰ کو صندوق میں ڈال کے پانی کے حوالے کر دو. ماں کو بول رہا ہم بہت جلدی ملائیں گے. اگر موسیٰ گھر میں رہتے تو قتل کر دیے جاتے. اللہ نے اسی شہر میں موسیٰ کو زندگی دی. دوستو آسیہ آئیں تو آنے کے بعد موسیٰ کو فیڈ کیا, دودھ پلایا, ماں ہے دودھ پیا. پینے کے بعد آسیہ نے پلٹ کے اس سے مادر موسیٰ سے کہا کہ اب آپ یہ بچے کو لے کے گھر جائیے, اس کو فیڈ کرتے رہیے اور ہفتے میں 1 دن لا کے مجھ سے ملا دینا. آپ سوچو وہیں رہ کر پروٹیکشن دیا. وعدہ کیا تھا کہ بہت جلدی ملاؤں گا, اور اللہ نے ملا کے رکھا. جس اللہ نے مادر موسیٰ سے وعدہ کیا, ہم سے بھی وعدہ کیا کہ میں بھی تم کو یہ دوں گا یہ دوں گا یہ دوں گا, تم اطاعت میں تو آؤ. اپنی زندگی کو میں یقین کو پیدا کرو. اگر یقین آ جائے گا نا تمہاری زندگی ایسا آگے بڑھتی جائے گی. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. ایک اور پڑھ لیں پلیز. بہرحال اس یقین کے لیے آج شب جمعہ ہے اور یہ رات مرحومین کی رات ہے. یہ یقین رکھو کہ اگر تم چاہو تو آج کی رات تم اپنے اس سارے مرحومین کو ایک عمل کے ذریعے بخشوا سکتے. ایک فاتحہ ہی پڑھ دو تو تمہارے مرحومین کو درجات میں. یہ یقین رکھو کہ جو تم پڑھو گے جو تم دو گے ان کو اس کا ثواب ملے گا. آج وہ محتاج ہیں, آج وہ ہیلپ لیس ہیں, بے بس ہیں. ہماری آنکھوں کے سامنے پردے, ہم کو معلوم نہیں کہ کس حالت میں ہمارا مرحوم ہے. تو شب جمعہ کا ہوم ورک میں سے یہ لازم ہے دوستو کہ شب جمعہ جتنے جوان بیٹھے ہیں ان کو بول رہا, بڑوں کو نہیں بول رہا. شب جمعہ گھروں کو جا کے اگر تم ریئلی اف یو لو امام حسین تو شب جمعہ میں کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 5 منٹ زیارت امام حسین تو پڑھ سکتے. آج کی رات یہ مرحومین کے لیے گھروں کو جا کے یہ زیارت پڑھو اور یہ دعا کرو. میں یہ جوان بچوں کی ماں باپ کو بول رہا اگر وہ زندہ ہے اللہ ان کو سلامت رکھے کہ اپنی اولاد کے لیے بہترین تحفہ آپ کیا دینا ہے.
اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا وہاں خوش ہے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد جو چلی گئی آپ سے جدا ہو گئی وہ ان کو آرام ملے، تو ہر روز اور کم از کم آج کی رات جب ان کے دیسے کی مجلس ہو رہی تو آج کی رات ان کے لیے مجلس کا ثواب تو جا رہا، مجلس کا ایصال ثواب تو جا رہا۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو دینا چاہتے تو آپ زیارت امام حسین اگر ایک دفعہ پڑھی ہے، بچوں کے نام پہ نہیں پڑھی ہے، تو آپ پھر گھر جا کے 5 منٹ نکال کے، اگر پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے، ہمارے علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ صرف 4 سلام بھی کافی ہے، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا صاحب الحسین، یہ بول کے کرو کہ میں اپنے مرحوم بیٹے کے لیے کر رہا۔ دوستو تم نے 4 سلام کیے، تمہارے بیٹے کے اوپر وہ رحمت نازل ہوتی، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف تم اپنے بیٹے کا نام لو، بلکہ یہ کہو کہ لکھنؤ کے سارے مرحومین، پوری دنیا کے سارے مرحومین شب جمعہ میں تحفہ دے رہا۔ شیخ عباس خمی مفاتیح الجناح میں 7ویں امام کی جو زیارت کا چیپٹر ہے، آپ جا کے دیکھ لو، کاظمین کا جو چیپٹر ہے اس میں عبداللہ بغدادی کا واقعہ لکھا، پورا ڈیٹیل میں واقعہ اور زمانے کے امام سے اس کو ریلیٹ کیا، اور امام نے یہ کہا کہ جو ہر شب جمعہ میرے جد کو سلام کرے گا اللہ اس کو آتش جہنم سے نجات دے دے گا۔ اتنا ثواب ہے۔ بس میں یہی کہتا کہ اس مرحومین کے لیے پڑھتے رہو۔ بس میرا ٹائم ہو گیا، باقی باتیں کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں، ہفتے کے دن ایک دن میں بھی مجلس پڑھ رہا، اس کا اعلان میں کل کروں گا انشاءاللہ، اور کل اور پرسوں ان بچوں کی مجلس ہے، اسی طرح ٹائم پہ آ جائیں 9 بجے انشاءاللہ، 9 بجے کوشش کروں گا کہ ممبر پہ آ جاؤں انشاءاللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ دوستو اللہ اس مرحومین کے چاروں بچوں کے درجات کو بلند کرے انشاءاللہ، اور ان کے فیملی ممبرز، ان کے گھر والوں کو، ان کے بھائی بہنوں کو، ان کے رشتہ دار کو صبر دے انشاءاللہ، اور سارے دنیا میں مومنین مومنات کو اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ہر ایکسیڈنٹل موت کے لیے یہ ہے کہ اگر کوئی روز زیارت وارثہ ریگولر پڑھے متواتر، تو ایکسیڈنٹل موت نہیں ہوتی۔ پڑھنے سے پہلے، نکلنے سے پہلے، سفر پہ جانے سے پہلے مولانا حسین کی زیارت اور غریب امام کی، یہ اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ کہ سفر کے لیے میرے 8ویں وارث کو سلام کرو، 8ویں وارث کا واسطہ دے کے دعا کرو۔ گھر سے نکلتے وقت صرف یہ 4 سلام کرو، اور السلام علیکہ یا غریب الغربا سلطان ابو الحسن علی ابن موسی رضا بی بی معصومہ کو سلام کر کے گھر سے نکل۔ 1 منٹ بھی نہیں ہوتا، 1 منٹ بھی نہیں ہوتا۔ ہمیشہ گھر سے نکلتے وقت غریب امام کو اور مولا حسین کو سلام کر کے نکلنا، تو تم ایکسیڈنٹل موت سے بچتے، اس لیے کہ تمہاری زندگی کا ضامن معصوم امام ہو جاتا۔ کتنی بڑی بات ہے نہیں دوستو؟ جیسے مجھے بتایا گیا کہ جب پتہ چلا والدین کو، قیامت مچ گئی، یقین نہیں آیا ماں باپ کو کہ جوان کی میت آئی۔ سب لوگ، لیکن اس ویڈیو کلپ میں میں دیکھ رہا تھا کہ ہزاروں لوگ ہیں، ایک دوسرے کو پرسہ دے رہے، باپ کو دے رہے، سب کو پرسہ دے رہے، سنبھال رہے، ہر آدمی آگے بڑھ کے رشتہ داروں کو، بھائی کو سنبھال رہا تھا۔ کیوں؟ یہ اسلام کا طریقہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی واقعہ ہو جائے تو تم جاؤ اور اس کو ہمت دلاؤ، اس کو پرسہ دو۔ یہ معصومین کی احادیث ہے۔ جنہوں نے یہ طریقہ بتایا ان کے گھر پہ جب مصیبت آئی تو کوئی آ کے پرسہ دینے والا نہیں تھا، بلکہ تماچے مارے گئے، کانوں سے گوشوارے چھینے گئے۔ علی اکبر کی میت پہ لیلا کو آ کے کسی نے سہارا نہیں دیا، کسی نے سہارا نہیں دیا۔ ایک بیوی دوسرے بیوی کو سہارا دے رہی تھی۔ دوستو فاطمہ کا گھر اجڑ گیا، کسی نے آ کے پرسہ نہیں دیا، کسی نے آ کے یہ نہیں کہا کہ مولا آپ کو سلامت رکھے، کوئی نہیں کہا، بلکہ ظالمین ایسا ظلم کر رہے تھے کہ ان یتیموں کے ساتھ ایسا ظلم ہوا کہ ظالم شمن نے سکینہ کو اون کی ننگی پشت پہ لٹا کر رسیوں سے باندھ دیا۔ دوستوں میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، اور کسی بیوی کو پرسہ نہیں ملا، بلکہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ 11 محرم کو چلا
تو ظالموں نے مقتل کی طرف قافلے کو لے کر چلے، ماؤں کو مقتل کی طرف۔ آپ تصور کرو کہ جب لیلا نے اونٹ کی بلندی سے علی اکبر کے جلتی ہوئی ریت پہ لاشے کو دیکھا تو ماں نے تڑپ کے ایک ہی جملہ کہا کہ میرے لال آج کے بعد لیلا کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ بیٹا کیسے سائے میں بیٹھوں گی، تمہارا لاشا دھوپ میں پڑا ہوا تھا۔ یہ تو بی بی لیلا کا تھا۔ عزیزو، لیلا نے یہ منظر دیکھا، رباب نے اپنے 6 مہینے کے بچے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا کہ شہزادے کا لاشا، لیکن انہی لاشوں کے درمیان جب بی بی زینب کا اونٹ پہنچا تو شہزادی نے نشیب کے عالم میں دیکھا کہ ایک نشیب میں ایک پامال لاشے کے قریب چوتھا امام کھڑا ہوا، سر سے پیر تک کانپ رہے۔ عزیزو، یہ کس کا لاشا تھا؟ یہ حسین کا لاشا تھا۔ بس زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے زمین پہ گرا دیا۔ ارے میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا کہ بی بی اونٹ سے زمین پر آئی۔ زمانے کا امام زیارت نائیہ میں سلام کرتا کہ میرا سلام ہو دادی زینب پر جس کے دونوں ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ زینب اونٹ سے ایسے آئی جیسے عباس گھوڑے سے زمین پر آئی۔ آہستہ نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا، مولا تم کو سلامت رکھے، بی بی تمہارے پرسے کو قبول کرے، بی بی پرسے کو قبول کرے۔ عزیزو، بی بی جب زمین پہ آئیں تو چوتھے امام نے پلٹ کے کہا کہ پھوپھی اماں اپنے آپ کو سنبھالو، تو شہزادی نے کہا کہ بیٹا تم سنبھالو۔ اس وقت میرا چوتھا امام تڑپ کے کہتا پھوپھی اماں میں کیسے سنبھالوں، ارے میں جوان بیٹا ہوں، یہ میرے بابا کا پامال لاشا ہے، ارے میں جوان ہو کے باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ میں یہی کہتا کہ تم نے اپنی میتوں کو تو اٹھا کے دفن کیا، ذرا کوئی چوتھے امام کی تڑپ دیکھو۔ کہا پھوپھی اماں میں جوان ہوں اور باپ کو دفن نہیں کر سکتا۔ شہزادی نے مدینے کا رخ کیا، کہا نانا یہ آپ کا حسین ہے نانا، جس کا لاشا گھوڑوں سے پامال ہو چکا ہے۔ پروردگار، میرے مولا حسین کی مصیبتوں کا واسطہ، میری شہزادی کی مصیبتوں کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار، یہ مجلس میری مظلوم بی بی زہرا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، یہ مجلس ہم سب کے لیے بخشش کا سہارا بن جائے۔ پروردگار، میرے مولا حسین کا، ان کے بچوں کا واسطہ، یہ چاروں مرحومین کو آل علین میں جوار معصومین میں جگہ دے، ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ اللہ ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر دے۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھنا، امام کی سلامتی کے صدقے میں پوری دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما، تیرے دین کی، تیرے بندوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم میں سے انانیت، غرور، تکبر کو نکال دے، ہم کو تو اپنا عبد صالح بنا دے۔ ایک سورہ فاتحہ یہ چاروں مرحومین کے لیے پڑھے، اور آج شب جمعہ ہے، جمیع مومنین مومنات کل مولا کے چاہنے والے پوری دنیا میں جہاں جہاں ان کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ۔